سر جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے بین المذاہب ہم آہنگی، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے اسلام میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات کا عقیدہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عقیدہ۔ مگر اللہ اور اللہ کے رسول دونوں نے قرآن میں اپنے آپ کو جو متعارف کروایا وہ تعارف بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، رحمت للمسلمین نہیں ہوں، یعنی میں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہوں، ہر عالم حتیٰ کہ صرف انسانوں کے لیے بھی رحمت نہیں ہوں، جانور چرند پرند سب کے لیے رحمت۔ اور اللہ رب ہے، رب کہتے ہیں جو گریجولی پروان چڑھاتا ہے، پالنے والا ہم عام ترجمہ کرتے ہیں لیکن اس کا ٹیکنیکل میننگ یہ ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ پالتا ہے۔ اس نے آپ کو پالا، آپ پیدا ہوئے تو اس سٹیج میں تو ہم نہیں تھے نا جہاں اب ہیں، اس نے گریجول یہاں پہنچایا۔ یہ بلڈنگ بنتی ہے تو ایک اینٹ رکھنے سے تو نہیں بن گئی، تو پوری کائنات میں شان ربوبیت جاری ہے۔ تو یہ شان ربوبیت جس طرح ایک مسلمان پر جاری ہے اس طرح کافر پر بھی جاری ہے، تو اللہ نے اس کو بھی اپنے دام رحمت سے خارج نہیں کیا ہوا۔ ہاں البتہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہر ایک پر حق ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھے، غور و خوض کرے اور بغیر کسی جبر و اکراہ کے، بغیر کسی پریشر کے اس کی طرف آئے، اس کو قبول کرے۔ اچھا علی صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور کس طرح سرکار کے دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا؟ کیا عملی اقدامات تھے؟ کوئی مثال بھی ذرا ہماری ناظرین کے سامنے رکھیے تاکہ اس سے سیکھ سکیں، رہنمائی لے سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی ٹریٹمنٹ اور جس طرح کے حقوق ایک مسلمان کو دیتے تھے اسی طرح کے غیر مسلم کو دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا، مسلمان اور یہودی کے درمیان ایک تنازع تھا، لڑائی تھی، تو اب حضور نے دونوں کو سنا، فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، یعنی جو آپ کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے خلاف، اور اس یہودی جو آپ کا منکر تھا اور آپ کو نبی نہیں مانتا اس کے حق میں کیا۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو اسلام کا تصور عدل کیا ہے، دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے کیسے ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی ایسے غیر مسلم کو تکلیف پہنچائے گا جو امن کے ساتھ ایک شہر اور ملک میں رہ رہا ہے، جس طرح انہوں نے سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھی نا کہ دو شرائط ہیں غیر مسلمین سے لڑنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آئے، دین یو شوڈ بی ڈیفینسو، تو پھر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ڈیفینسو ہو جائیں اور اپنا دفاع کریں اور جنگ کریں۔ اور اگر کسی بندے نے آپ کے خلاف لڑنے میں، آپ کو گھر سے شہر سے نکالنے میں کسی کی مدد نہیں کی تو اس کا مذہب، دین، مسلک اس کے ساتھ ہے۔ سر ہم تو اخلاقی گراوٹ کی سطح پہ ہیں، ہم تو غیر مسلم اور مسلمین کا ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رولا یہ بن گیا کہ ہم تو دوسرے مسلب کے بندے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور اس سے ہاتھ ملانے کو نہیں سمجھتے، اور پوری بغض اور منافقت سے کام لیتے ہیں کہ اوپر سے ظاہر نہیں کرتے، اندر سے سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے۔ تو ہمیں اپنی اخلاقی رویوں کو درست کرنا ہے، ہمیں خدا نہیں بننا، یہ خدا کا منصب ہے کہ وہ طے کرے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ ہم بندے ہیں، بندگی کے لیے آئے، ہم نے بندگی کرنی ہے۔ دوسرا آپ کو مثال دوں، جی حضرت عمر کے بارگاہ میں ایک حضرت عمر کے دور، خلافت راشدہ، حضرت عمر کے دور میں ایک مقدمہ آیا، حضرت علی تھے ایک طرف اور ایک طرف کوئی اور شخص تھا نان مسلم، اس نے حضرت علی کے خلاف مقدمہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا ابو الحسن آپ آئیں، اور ساتھ اس کو بلایا، دونوں کے درمیان فیصلہ سنا۔ حضرت علی سچ تھے، حق پر تھے، حضرت علی ظاہر حق پر ہی تھی، حضرت علی کو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ جو دوسرا مذہب کا تھا وہ حق پہ نہیں تھا، اس کو واپس بھیج دیا، بات ختم ہوگی۔ حضرت علی کے چہرے پر ملال تھا، بہت تغیر اور غصہ۔ حضرت عمر پہنچ گئے، سمجھ گئے کہ علی کو کوئی بات ناپسند آئی ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا علی کیا مسئلہ ہے، آپ ناراض ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو جب آپ کے سامنے مقدمہ آ گیا تو اس کو آپ نے اس کے نام سے بلایا اور مجھے ابو الحسن کہا کنیت سے، تو عرب میں کنیت تکریم کی علامت تھی، تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس نام کے ساتھ اس کو بلایا، اس کے ذاتی نام کے ساتھ مجھے بھی اپنے ذاتی نام علی کے ساتھ بلایا۔ تو فرماتے ہیں مجھے یا ابو الحسن کہا، یعنی یہ اظہار ہو رہا تھا کہ آپ مجھے تکریم سے بلا رہے ہیں جبکہ میرے خلاف تو مقدمہ آیا ہوا تھا۔ تو لہٰذا عدل اور انصاف یہ اسلاف نے روا رکھا، ہمیں یہ عدل و انصاف اولاً اپنے گھر میں بھی روا رکھنا ہے، اپنے معاشرے میں روا رکھنا ہے، ہمارے ساتھ جو نان مسلم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ روا رکھنا ہے، اور اس بحث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہہ دوں گا ہم نے اپنے دوسرے نقطۂ نظر کے لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی روا رکھنا ہے، اپنے دلوں کو وسیع کرنا ہے، سب کو قبول کریں۔ یہ ہمارا منصب نہیں ہے ہم کسی کے حق یا باطل یا جنتی یا جہنمی، ہم سب جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ بس یہی پرابلم ہے نا، اصل میں جب آپ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں تو دوسروں کا کام پھر کرنے لگ جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس ایک بندہ آیا، ان کا مرید، جانے لگا سفر میں، کہتا ہے مجھے ایک نصیحت کر۔
انہوں نے کہا کہ ایک نصیحت یہ ہے بیٹا کہ نہ اللہ بننے کی کوشش کرنا نہ رسول بننے کی کوشش کرنا۔ اب وہ پریشان کہ میں اللہ یا رسول کیسے بن سکتا؟ فرمایا یہ صرف اللہ کی شان ہے جو وہ چاہے وہ ہو جائے، اور یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو وہ کہہ دیں وہ سچ ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے چونکہ کہہ دی ہے لہٰذا یہ سچ ہے، یا میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، گنجائش رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ناکام ہونے سے، حالانکہ میرا ارادہ مبنی بر اخلاص تھا، اس کے باوجود جب وہ نہیں ہوتا تھا تو میں سمجھ گیا کہ مجھ سے بڑا بھی ایک دانا اور حکیم بیٹھا ہے جو علی کے ارادوں کو توڑتا ہے، اور اس کے ارادے بے شک علی کے ارادوں سے بہتر ہے۔ اچھا سر، اگر ہم اسلام کی بات کریں، دین کی بات کریں، تو کیا اسلام میں غیر مسلمز کے ساتھ تجارتی، ثقافتی یا سماجی کوئی رشتہ رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی روابط ہو سکتے ثقافتی ہیں؟ بات تو بہت دور کی بات ہے، جب ازدواجی رشتہ رکھا جا سکتا ہے تو تجارتی چیز کیا ہے؟ یہود اور نصارہ کے ساتھ صحابہ کرام نے شادیاں کی ہوئی تھیں، تو آپ اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، تو تجارت کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل تجارت کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، سارے معاملات کر سکتے ہیں، بیٹھ اٹھ سکتے ہیں۔ ان کی جو ہیں تقاریب ہیں، ان کے جو معاشرتی ایونٹس ہیں ان میں جا سکتے ہیں، اللہ یہ کہ خوشی غمی میں شریک ہو، خوشی غمی میں شریک ہو، اللہ یہ کہ توحید اور رسالت کا پاس رہے۔ حتیٰ کہ ایک وفد نجران کا حضور کی خدمت میں آیا گفتگو کرنے، وہ عیسائی تھے، مسجد نبوی میں ٹھہرایا، وہ مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے، ادھر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ اپنے طریقے کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہے ہیں، اور یہ اجازت یہ لبرل اپروچ تھی رسول اللہ کی، یہ ایڈوانسمنٹ تھی، یعنی یہ آزادی تھی۔ کیوں؟ چونکہ صحابہ کو اور رسول اللہ کو اپنی دعوت پر یقین تھا کہ یہ دعوت اتنی مضبوط ہے، ہم جب کردار کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر شدت لاتے ہیں بات کے اندر، پھر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بات جبراً مسلط ہو، ہم دوسرے کے اوپر چڑھائیں۔ تو تجارت تو بالکل کر سکتے ہیں، میں نے بتایا کہ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ علی صاحب، ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب غیر مسلموں کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، ان کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو جن کے ساتھ ہمارے کو فقہ کا مسئلہ ہے یا مسالک کا مسئلہ ہے، ہم ان کے ساتھ بھی کھانے پینے کے ساتھ معاملے میں نا بڑا احتراز برت رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا ان کے ساتھ تو چلے یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا احکامات ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں ہر طرح سے؟ بالکل کھائیں پی، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ کلیئرٹی آنا بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اندرون میں لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ سب بیٹھیں باتیں ساتھ۔ دیکھیں، یہ دو چیزیں ہیں سر۔ جی اب میں آپ کو نا روٹ کاز بتاؤں۔ ضرور۔ روٹ کاز یہ ہے کہ جب آپ کا تعلق قرآن سے اور سنت سے کٹ گیا اور انٹرپریٹیشنز پر آ گیا، مثلا میں نے قرآن کی انٹرپریٹیشن کی، جی تمام مسالک یہ انٹرپریٹیشنز آف قرآن ہے، اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں سارے۔ اب کیا پرابلم کیا ہوئی سر؟ بڑا غور طلب جی پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے انٹرپریٹیشن کو اصل سمجھ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، اور انٹرپریٹیشن ایک زمانی چیز ہے، وہ ہر دور میں نہیں ہوگی۔ ہم نے ہر انٹرپریٹیشن زمانے کے ساتھ بدلتی رہی زمانے سے بدلے گی، اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ ہم زمانے کے اب انٹرپریٹیشن کو پکڑ لیا، بزرگوں سے ہماری وابستگی ہو گئی، کسی نے کہا جی میں فلاں مکتب فکر سے ہوں، کسی نے فلاں، ان وابستیوں کو پکڑ لیا اور اصل روٹ جس سے وہ انٹرپریٹیشن نکلی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے ایک بہت بڑے اپنا گزرے ہیں فلسفی ابن رشد، بہت مغرب میں بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کتاب ہے بدایت المجتہد، اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے نکاح کا، کتاب النکاح، ایک آیت اس میں لکھی، فن کے ما طاب لکم من النساء، معروف آیت ہے کہ آپ نکاح کر لو ان عورتوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اس لکھ کے انہوں نے کہا جی اس آیت سے کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو پسند کرتے ہو۔ اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ نقطہ نظر نکالا کہ نکاح سنت ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے۔ اسی آیت سے امام شافعی فرماتے ہیں نکاح مستحب ہے اور سنت ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نکاح واجب ہے، بعض صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتے۔ اسی سے امام مالک نے استدلال کیا نکاح واجب ہے اور سنت۔ انٹرپریٹیشن میں ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی تمدنی روایت کیا ہے، تہذیب کیا ہے۔ اسلام آپ کی تمدنی روایت سے جڑ کے چلتا ہے، آپ معاشرت سے کٹ کے اگر اسلام کے پرچار کرنا چاہیں گے تو وہ کوئی پرچار نہیں ہو۔ من لم یعلم عصرہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے عرف اور روایت سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ اب آپ زمانے کی روایت میں دیکھیں کہ نان مسلم باہر کھڑا ہو، آپ اس کے ساتھ ایسی کراہت کا سلوک کریں تو معاشرے میں آپ کا کیا اکرام رہ جائے۔ تو لہٰذا معاشرتی رویے کو دین اکاموڈیٹ کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وسعت قلبی اختیار کرنی ہے۔ سب مسلمان ہیں، کوئی شروع تو یہاں سے کر لینا، آپ شروع یہاں سے کر لیں تو اگلی بات تو اگلی منزل پھر اور۔ اچھا سر، ہم اسلاموفوبیا کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اسلاموفوبیا ہو گیا یا پھر مذہبی جو عدم برداشت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے اور اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے اس کا؟ دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیے جو اسلاموفوبیا ہے نا، اس میں اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کا بہت بڑا دخل، ایسا ہی ہے، اور اس میں اسلام کے وکیل جنہوں نے اسلام کا مقدمہ صحیح طور پہ پیش نہیں کیا اس کا بہت بڑا دخل۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کی، اسلام کے وہ وکیل
جنہوں نے اسلام کا مقدمہ صحیح طور پہ پیش نہیں کیا، ان کی بہت بڑا قصور۔ مثلا اس وقت یورپ میں ایک وہ شخص جو ایک آزاد، خوشحال، فائنینشلی ہر حوالے سے سیٹلڈ، پرامن زندگی گزارے اور معاشرے میں رہتا ہے، اس کو آپ کہیں یار یہ اسلام قبول کرو جنت میں جاؤ گے، وہ کہے گا نہ تمہارے پاس معیشت، نہ تمہارے پاس معاشرت، آئر و دھماکے، نہ تمہارے پاس امن، تم ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، تمہارے پاس کیا امپریسو ہے کہ میں وہاں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے خود پاس۔ تو مثال سیٹ کرے نا، دس از دا پرابلم۔ آرتھر جیفری اتنا بڑا مستشرق اورینٹلسٹ ہے، ہمارے یہاں پرابلم یہ پڑھتے بھی کوئی نہیں ہے لوگ، اورینٹلسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان، اسلام سب سے اچھا دین ہے تو پھر مسلمان کو سب سے اچھی قوم ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا اس نے ایک چیپٹر باندھا، وہ کہتا ہے کہ جو دین پروفٹ محمد لائے تھے اور جس دین کے مسلمان اس وقت ماننے والے، کہتے ہیں ان دین میں بڑا فرق ہے، یہ دو الگ الگ دین ہیں، یہ ایک دین نہیں ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ تو لہٰذا اسلاموفوبیا میں ایک تو ہم نے دشمن کی سازشوں کا انٹلیکچولی جواب دینا ہے، ایگریسولی نہیں دینا، اے ٹی ایم مشینیں نہیں توڑنی، اور دوسرا ہم نے اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کرنا ہے۔ ہر دور کی دیکھیے ایک علم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے جی، اس وقت جو علم کی اپروچ دنیا میں ورلڈ وائڈ چل رہی ہے وہ لاجیکل اپروچ ہے، وہ ریزننگ کے ساتھ ہے۔ تو آپ تحمل کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کریں، مسلط مت کریں۔ رسول پر بھی مسلط کرنے کا حکم نہیں ہے، تو ہم کیسے مسلط؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا وما علینا الا البلاغ، آپ پر یہ ہے کہ بات کو اچھی طرح پہنچا دیں۔ ہم مسلط ہو جاتے ہیں کہ میری بات نہیں مننی، میں نے کہا یہ بات نہیں مانی، یہ میں کچھ علی صاحب یہ آپ نے بھی بات کی کہ کچھ لوگوں نے اپنا کردار مطلب اس طرح سے ادا نہیں کیا، تو اگر ہم دیکھ لیں تو آج کے دور میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ہمارے جو علماء کرام ہیں اور خاص طور پر بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ کے مطابق؟ مجھ سے سچ بلوائیں گے آپ سچ بولیں۔ یہ جو ہم بین المذاہب یہ میں ابھی کچھ کانفرنس میں بھی کچھ دن پہلے میں نے یہ بات کی ہے، وہ بھی بڑی وائرل ہوئی۔ یہ دیکھیں یہ جو بین المذاہب کانفرنس ہوتی ہے نا جی، یہ سب فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں۔ ہاں کانفرنس آتی ہے، ہر مسلک کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، ہاں جی، اور جی ہم یہ ہیں، ہم سب بھائی ہیں، اتفاق ہونا چاہیے۔ میں گیا اپنی باری پہ، میں نے کہا یہ سب وعدہ کریں اور قسم اٹھائیں کہ یہ تقریر جا کے اگلا جمعہ آ رہا ہے 2 دن بعد، اپنے ممبر پہ جا کے یہ تقریر کریں گے۔ سب یہ سب کہانیاں ہیں، ادھر اور بات کرتے ہیں، کانفرنسز میں، تحریر میں اور تقاریر سب کانفرنس میں وہاں جاتے ہیں تو بتاتے ہیں شیعہ بتاتا ہے سنی کافر، سنی بتاتا ہے شیعہ کافر، دیوبندی بتاتا ہے بریلوی بدعتی، بریلوی بتاتا ہے دیوبندی گستاخ۔ تو سر یہ سب فیبریکیٹڈ کانفرنسز ہیں جو ہم لوگوں کو دکھاتی ہیں سرخیوں کے لیے۔ اندر سے دیکھیں نا، مجھے ایک بات ہے، عوام نے یہ نفرتیں ڈالی ہیں، عوام کو تو شعور ہی نہیں ہے، اوپر سے آئی ہیں، تو جب اوپر ختم ہوں گی تو اوپر سے نیچے تک انکلکیٹ ہوں گی۔ تو لہٰذا جب تک یہ اوپر کے لوگوں نے جس دن طے کر لیا کہ اب ہم نے واقعی یہ کون ہے، پھر یہ ہو جائے۔ کیا خوبصورت سچی اور آپ نے کھری بات کی ہے علی وقار قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔